اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اظہر نیاز۔ آج 6 اپریل۔ اے اللہ، تیرے ہی حکم سے ہم صبح کرتے ہیں، تیرے ہی حکم سے شام کرتے ہیں، تیرے ہی حکم سے جیتے ہیں اور مرتے ہیں، اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ مولا کریم، ہمارے آج کے دن کو گزشتہ کل کے دن سے اچھا کر دینا، اور ہمارے آنے والے دنوں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دینا۔ آج تاریخ کے آئینے میں کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دن اور رات کا یہ بدلتا سلسلہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ وقت کبھی رکتا نہیں۔ ہر دن اپنے اندر نئی کہانیاں، نئے واقعات اور نئی حقیقتیں لیے آتا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ دنیا کی تاریخ میں اس دن کون کون سے اہم موڑ آئے، کون سی تبدیلیوں نے جنم لیا، اور کون سے واقعات نے زمانے کی رفتار بدل دی۔ کون لوگ پیدا ہوئے اور کن کی وفات تاریخ پر اثر انداز ہوئی۔ پروگرام شروع کرتے ہیں آج تاریخ کے آئینے میں۔ تصور کیجئے، ایک طرف دنیا کی سب سے مضبوط سمجھی جانے والی فصیلوں پر خوفناک توپ کے گولے برس رہے ہیں۔ پرانی دنیا کا ایک عظیم شہر دھوئیں اور آگ میں گھرا ہوا ہے۔ اور پھر دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو دنیا کے ایک بالکل مختلف کونے میں ایک نحیف سا شخص سمندر کے کنارے جھکتا ہے اور محض ایک چٹکی نمک اٹھاتا ہے۔ بالکل، اور بغیر کوئی گولی چلائے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ بظاہر ان دونوں واقعات میں کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ میرا مطلب ہے دونوں کے ادوار مختلف ہیں، دونوں کا انداز مختلف ہے۔ صحیح، لیکن ان میں ایک انتہائی حیرت انگیز مماثلت ہے۔ یہ دونوں واقعات تاریخ کے بالکل ایک ہی دن رونما ہوئے۔ ہاں، اور وہ دن ہے 6 اپریل۔ تو آج کے اس تحقیقی سفر میں ہم اس ایک مخصوص تاریخ کی تہوں میں اترنے والے ہیں۔ ہمارے پاس جو انسائکلوپیڈیاز اور تاریخی دستاویزات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس دن کا معائنہ کریں گے۔ اور جب ہم ان تاریخ کے اوراق کو مزید گہرائی میں جا کر کھنگالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دن صرف سلطنتوں کے عروج و زوال تک محدود نہیں ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا دن محسوس ہوتا ہے جس نے انسانی حدود، جغرافیائی دریافتوں اور یہاں تک کہ لازوال فن اور تخلیق کے نئے پیمانے بھی طے کیے۔ لیکن ذرا رکیے، میں یہاں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گی۔ کیا یہ محض ایک اتفاق نہیں؟ اچھا، کس حوالے سے؟ میرا مطلب ہے، اگر ہزاروں سال کی تاریخ موجود ہے اور اس میں روزانہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے تو ریاضی کے عام اصول کے تحت کسی بھی ایک تاریخ پر، جیسے 6 اپریل ہو گئی، اس پر بہت سے بڑے واقعات مل ہی جائیں گے نا؟ ہاں، یہ سوال بالکل بجا ہے۔ یعنی کیا ہم زبردستی مختلف صدیوں اور خطوں کی کڑیوں کو جوڑ کر ایک پیٹرن نہیں بنا رہے جو شاید حقیقت میں وجود ہی نہیں رکھتا؟ دیکھیں، تاریخ کا مطالعہ کرتے وقت یہ تنقیدی سوچ بہت ضروری ہے۔ ہم اکثر بے ترتیب واقعات میں معنی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب ہم 6 اپریل کے واقعات کی نوعیت اور ان کے عالمی اثرات پر غور کرتے ہیں تو کچھ محسوس ملتا ہے۔ بالکل، ایک خاص موضوعاتی ربط ضرور ابھر کر سامنے آتا ہے۔ یہ محض بکھرے ہوئے واقعات نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ فیصلہ کن لمحات ہیں جہاں انسانوں نے رائج الوقت نظام کو، یعنی جسے ہم سٹیٹس کھو کہتے ہیں، اسے پوری طاقت سے چیلنج کیا۔ تو چلیے اس بات کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ اگر 6 اپریل واقعی سٹیٹس کو بدلنے کا دن ہے تو 1453 کی اس سرد صبح سے آغاز کرتے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ ہاں، سلطان محمد ثانی کا قسطنطنیہ کا محاصرہ۔ وہی، ان کی فوجیں قسطنطنیہ کے دروازوں پر کھڑی تھیں۔ یہ محض ایک شہر پر حملہ نہیں تھا۔ کیا یہ سچ میں اس قدر اہم ہے کہ آج صدیوں بعد بھی ہم اس پر بات کر رہے ہیں؟ اصل میں اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی ٹیکنیک اور اس کے بعد پیدا ہونے والے اثرات کو دیکھنا ہوگا۔ قسطنطنیہ، جو بعد میں استنبول کہلایا، اس کی دیواریں صدیوں تک ناقابل تسخیر سمجھی جاتی تھیں۔ انہوں نے بہت سے حملے ناکام بنائے تھے پہلے۔ صحیح، لیکن محمد ثانی نے جنگ کا طریقہ کار ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ انہوں نے ایسی دیو ہائیکال توپیں استعمال کی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ اچھا، تو یہ صرف ایک فصیل کا گرنا نہیں تھا، یہ قرون وسطیٰ کے جنگی طریقوں کا خاتمہ تھا۔ دیواریں اب مزید تحفظ کی ضمانت نہیں رہی تھیں۔ لیکن
اس واقعہ کا سب سے بڑا اثر عالمی تجارت پر پڑا۔ یعنی جب قسطنطنیہ فتح ہوا تو مشرق اور مغرب کو ملانے والا سب سے بڑا دروازہ بند ہو گیا۔ بالکل، قسطنطنیہ سلک روڈ کا مرکزی نقطہ تھا۔ اس کی فتح کے بعد عیسائی یورپ کے لیے ایشیا تک پہنچنے اور مسالوں کی تجارت کا روایتی راستہ کٹ گیا۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ اس معاشی مجبوری نے یورپی ممالک کو سمندروں کا رخ کرنے پر مجبور کیا۔ انہوں نے متبادل راستے تلاش کرنے شروع کیے۔ اور اس کے نتیجے میں ہی واسکو دا گاما افریقہ کے گرد گھوم کر ہندوستان پہنچا تھا نا؟ ہاں، اور کولمبس نے مغرب کے طرف سفر کرتے ہوئے نیا بر اعظم یعنی امریکہ دریافت کر لیا۔ واقعی، یعنی ایک طرح سے 6 اپریل کے اس محاصرے نے پوری دنیا کا جغرافیائی نقشہ اور معاشی ڈھانچہ تبدیل کر کے رکھ دیا۔ بالکل وہی بات ہے۔ یہ سچ میں حیران کن ہے کہ کس طرح ایک جگہ چلنے والی توپ کا گولہ دوسری جگہ بر اعظموں کی دریافت کا سبب بن سکتا ہے۔ اسے کہتے ہیں اصل ڈومینو ایفیکٹ۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور اگر طاقت کی اسی توازن کی بات کی جائے تو 6 اپریل 1917 کی تاریخ بھی عالمی بساط پر ایک بہت بڑی تبدیلی کا دن تھی۔ پہلی جنگ عظیم؟ جی ہاں، پہلی جنگ عظیم میں جو اس وقت تک بنیادی طور پر یورپی طاقتوں کی آپسی جنگ تھی، امریکہ نے جرمنی کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ تو اس ایک اعلان نے 20ویں صدی کا نقشہ کیسے بدلا؟ دیکھیں، 1917 میں امریکہ کا جنگ میں شامل ہونا محض ایک فوجی فیصلہ نہیں تھا، یہ دنیا کی قیادت کی منتقلی کا نقطۂ آغاز تھا۔ اس وقت تک امریکہ عالمی تنازعات سے دور رہنے کی پالیسی پر عمل پیرا تھا، آئسولیشنزم جسے کہتے ہیں۔ بالکل، لیکن اس اعلان کے ساتھ ہی یورپی سامراجیت کے زوال اور امریکی عالمی بالادستی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ دنیا نے پہلی بار جنگ کو اس پیمانے پر اور ایسی جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ دیکھا جس نے پرانے تمام جنگی اصولوں کو متروک کر دیا۔ ہاں، اور یہیں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب طاقت کا توازن بگڑتا ہے تو اس کے اثرات صدیوں تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ طاقت کے توازن اور انسانی ساختہ نظاموں کی اسی کمزوری کی ایک اور انتہائی افسوسناک مثال ہمیں 6 اپریل 1994 میں روانڈا میں ملتی ہے۔ وہ بہت تاریخ واقعہ تھا۔ بالکل، جب روانڈا کے صدر کا جہاز گرایا گیا تو ایک ایسا اقتدار کا خلا پیدا ہوا جس نے تاریخ کی ہولناک ترین نسل کشی کو جنم دیا۔ اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ نظام کی تبدیلی ہمیشہ ترقی کی طرف نہیں جاتی، بلکہ یہ معاشرے کو انتہائی تاریخ خائی میں بھی دھکیل سکتی ہے۔ طاقت کے توازن اور انسانی ساختہ نظاموں کی اسی کمزوری کی ایک اور انتہائی افسوسناک مثال ہمیں 6 اپریل 1994 میں روانڈا میں ملتی ہے۔ وہ بہت تاریخ واقعہ تھا۔ بالکل، جب روانڈا کے صدر کا جہاز گرایا گیا تو ایک ایسا اقتدار کا خلا پیدا ہوا جس نے تاریخ کی ہولناک ترین نسل کشی کو جنم دیا۔ اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ نظام کی تبدیلی ہمیشہ ترقی کی طرف نہیں جاتی، بلکہ یہ معاشرے کو انتہائی تاریخ خائی میں بھی دھکیل سکتی ہے۔ صحیح، لیکن ان خونی جنگوں اور تباہیوں سے بالکل ہٹ کر اسی تاریخ کو تبدیلی کی ایک اور شکل بھی سامنے آئی۔ 1930 کی وہ 6 اپریل جب گاندھی نے اپنا سالٹ مارچ مکمل کیا۔ ہاں، ایک طرف جدید اسلحہ اور توپیں اور دوسری طرف ایک خاموش احتجاج۔ میرا مطلب ہے مجھے یہ بات گہرائی سے سمجھنی ہے کہ آخر نمک ہی کیوں؟ نمک جیسی معمولی چیز سے ایک اتنی بڑی سلطنت کو کیسے چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اسے یوں سمجھیے کہ نمک پر ٹیکس لگانا ایسا ہی تھا جیسے کوئی آج ہوا میں موجود آکسیجن پر ٹیکس لگا دے۔ اچھا؟ ہاں، اور کہے کہ سانس لینے کی بھی قیمت چکانی ہوگی۔ بر صغیر کے گرم موسم میں مزدوروں اور عام انسانوں کے پسینے سے جو نمکیات خارج ہوتے ہیں، ان کی بحالی کے لیے نمک کوئی عیاشی نہیں بلکہ زندہ رہنے کی بنیادی شرط تھی۔ تو برطانوی راج نے اس پر مکمل کنٹرول کر لیا تھا۔ بالکل، انہوں نے نمک پر مکمل اجارہ داری قائم کر رکھی تھی اور اس پر بھاری ٹیکس لگا دیا تھا۔ یعنی نمک پر کنٹرول دراصل قدرت کے وسائل پر قبضے کا اظہار تھا۔ بالکل درست تشبیہ ہے۔ گاندھی کا ساحل سمندر پر جا کر نمک کی ایک مٹھی اٹھانا محض کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں تھی۔ تو پھر کیا تھا؟ یہ برطانوی طاقت کے اس نفسیاتی خوف کو توڑنے کا ایک عملی اور بصری مظاہرہ تھا۔ اس عمل نے بر صغیر کے کروڑوں غریب عوام کو یہ پیغام دیا کہ جو سلطنت ایک چٹکی نمک کو کنٹرول نہیں کر سکتی، وہ ان کی قسمت کو کیا کنٹرول کرے گی۔
واہ، یعنی اس واقعے نے دکھایا کہ پرامن مزاحمت کس طرح ہتھیاروں سے زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ صحیح کہا۔ کیا کمال کا تضاد ہے اس ایک تاریخ میں۔ ایک طرف ہم انسانوں کو ایک دوسرے پر تسلط قائم کرتے اور خون بہاتے دیکھتے ہیں، اور دوسری طرف ہم اسی دن ظلم کے خلاف خاموشی سے کھڑے ہوتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ لیکن سلطنتوں کی اس کشمکش اور سیاسی محاذ آرائیوں سے اگر ہم باہر نکلیں تو انسان کی ایک اور بھی فطرت ہے، تسخیر کی فطرت، ایک دوسرے سے لڑنے کے بجائے قدرت سے لڑنے اور اپنے ہی جسمانی کمالات کو جانچنے کی فطرت۔ آپ اولمپکس کی بات کر رہی ہیں؟ بالکل۔ 6 اپریل 1896 کو ایتھنز میں پہلے جدید اولمپک گیمز کا آغاز ہوا۔ میں یہ جان کر دنگ رہ گئی کہ رومن شہنشاہ تھیوڈوسیس اول کی جانب سے ان کھیلوں پر پابندی لگائے جانے کے پورے 1500 سال بعد ان کی واپسی ہوئی۔ 15 صدیاں۔ آخر اس پابندی کی وجہ کیا تھی اور پھر انہیں واپس لانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اب دیکھیں، یہ تاریخ کا ایک بہت ہی دلچسپ موڑ ہے۔ قدیم اولمپکس دراصل یونانی دیوتاؤں کے اعزاز میں منعقد کیے جانے والے مذہبی تہوار تھے۔ اچھا، تو ان کا تعلق مذہب سے تھا؟ ہاں، جب رومن ایمپائر نے عیسائیت کو بطور ریاستی مذہب اپنایا تو شہنشاہ تھیوڈوسیس نے ہر قسم کی مشرکانہ اور غیر عیسائی روایات کو سختی سے کچلنے کا فیصلہ کیا، جس میں اولمپکس بھی شامل تھے۔ تو اس طرح انسانی جسمانی کمال کا یہ عظیم الشان میلہ مذہبی بنیادوں پر 15 صدیوں کے لیے دفن ہو گیا۔ بالکل، لیکن 19ویں صدی کے آخر تک دنیا تیزی سے بدل رہی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب سیکولر عالمی سوچ پروان چڑھ رہی تھی، مختلف قوموں کے درمیان رابطے بڑھ رہے تھے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جدید اولمپکس کی واپسی دراصل دنیا کا یہ اعلان تھا کہ ہمیں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کے لیے میدان جنگ کی ضرورت نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ انسانیت کا ایک بہت بڑا فلسفیانہ شفٹ تھا۔ کیسے؟ میں جو مقابلہ بازی اور جذبہ ہے جو عموماً جنگوں کی صورت میں تباہی لاتا تھا، اسے ایک منظم، پرامن اور اصولی دائرہ میں لانے کی کوشش تھی۔ یہ طے پایا کہ قومیں اپنا لوہا منوانے کے لیے ایک دوسرے کے ملکوں پر چڑھائی کرنے کے بجائے کھیل کے میدان میں مقابلہ کریں گی۔ ہاں، قاعدہ اور ضوابط کے تحت۔ یہ انسان کی اپنی تباہ کن جبلتوں پر قابو پانے کی ایک شعوری کوشش تھی۔ یہ بات بہت امید افزا ہے، اور اگر حدود کو عبور کرنے کی بات چلی رہی ہے تو یہی تسخیر کے جذبے کی ایک اور انتہائی کٹھن مثال 6 اپریل 1909 کو دیکھنے کو ملتی ہے۔ رابرٹ پیئری اور میتھیو ہینسن کی مہم۔ بالکل، ان کی مہم جنہوں نے قطب شمالی تک پہنچنے کا دعویٰ کیا۔ میرا مطلب ہے یہ ایک ایسا جغرافیائی خطہ تھا کہ وہاں پہنچنا اس وقت کے انسان کے لیے موت کو گلے لگانے کے مترادف تھا۔ اصل میں قطب شمالی کی یہ مہم انسان کی اس فطرت کو ظاہر کرتی ہے جو نامعلوم میں قدم رکھنے کے لیے ہر خطرہ مول لینے کو تیار رہتی ہے۔ اور وہاں کا موسم تو پیئری اور ہینسن جس منفی درجہ حرارت اور برفیلی طوفانوں کا سامنا کر رہے تھے، وہ کسی انسانی دشمن کے خلاف نہیں تھا، بلکہ وہ قدرت کی بے رحم ترین طاقتوں کے خلاف ایک جنگ تھی۔ حالانکہ میں نے پڑھا تھا کہ ان کے نیویگیشن کے طریقوں پر بعد میں سوالات اٹھائے گئے تھے۔ ہاں، وہ تنقید اپنی جگہ ہے، لیکن اصل بات ان کی سمت شناسی کی درستگی نہیں تھی، بلکہ اصل بات وہ حوصلہ تھا جس نے انسان کو اپنے گرم اور محفوظ گھروں سے نکال کر زمین کے انتہائی منجمد کنارے تک پہنچنے پر مجبور کیا۔ کیا بات ہے! یعنی ایک طرف اولمپکس ہے جہاں انسان خود بنائے ہوئے اصولوں کے اندر رہ کر مقابلہ کر رہا ہے، اور دوسری طرف قطب شمالی کی مہم ہے جہاں اصولوں اور سرحدوں کو توڑا جا رہا ہے۔ بالکل۔ جسمانی اور جغرافیائی حدود کو پیچھے چھوڑنے کے بعد اب اگر ہم اپنی گفتگو کا رخ ایک ایسی دنیا کی طرف موڑیں کہ جہاں اصول اور حدیں صرف تخلیق کار کے ذہن میں ہوتی ہیں، یعنی فنون لطیفہ کی دنیا، آرٹ کی دنیا۔ کیا 6 اپریل تخلیق کاروں کے لیے بھی کوئی خاص دن ہے؟ یہاں ایک ایسا عجیب اتفاق ہے جو بظاہر ناممکن لگتا ہے۔ آپ ریفیل کی بات کر رہی ہیں نا؟ ہاں، اطالوی نشاط الثانیہ جسے ہم رینیسانس کہتے ہیں کہ سب سے عظیم مصوروں میں سے ایک ریفیل
6 اپریل 1483 کو پیدا ہوئے اور بالکل اسی تاریخ کو 6 اپریل 1520 میں صرف 37 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ میں مانتی ہوں کہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ ہر اتفاق کے پیچھے کوئی پیٹرن نہیں ہوتا، لیکن ایک ہی تاریخ پر پیدائش اور وفات، کیا یہ مصوروں کا دن ہے؟ یہ ایک انتہائی پر اسرار اور دل فریب اتفاق ضرور ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ریفیل نے اپنے ان 7.5 سالوں میں فن مصوری کو کس طرح ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ان کی پینٹنگز میں ایسا کیا خاص تھا؟ دیکھیں، ریفیل کا کام صرف کینوس پر رنگ بکھیرنا نہیں تھا، انہوں نے مصوری میں ایسی کامل ہم آہنگی، توازن اور نقطۂ نظر یعنی پرسپیکٹو متعارف کروایا جس نے دیکھنے والوں کا دنیا کو دیکھنے کا زاویہ بدل دیا۔ اچھا، ان کی پینٹنگز میں انسانی جذبات اور روحانیت کا ایک ایسا امتزاج ملتا ہے جس نے اس دور کے سخت گیر مذہبی خیالات میں انسانیت اور نرمی پیدا کی۔ اور بات صرف اٹلی اور ریفیل تک محدود نہیں ہے، ایک اور بہت بڑے جرمن مصور ایلبرٹ ڈیورر، ان کی وفات بھی اتفاق سے 6 اپریل 1528 کو ہوئی۔ ہاں، ڈیورر کا کردار بھی بہت اہم ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فن کو محلوں اور گرجا گھروں کی قید سے آزاد کروایا۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ اب دیکھیں، ڈیورر کی سب سے بڑی جدت ان کی پرنٹ میکنگ اور لکڑی پر کندہ کاری کی ٹیکنیک تھی۔ ووڈ کٹس؟ بالکل، ان سے پہلے ایک شاہکار پینٹنگ صرف وہ شخص دیکھ سکتا تھا جس کے پاس اس چرچ یا محل تک رسائی ہو، کہاں وہ لٹکی ہو۔ لیکن ڈیورر نے اپنے فن پروں کی کاپیاں بنانا شروع کی جنہیں عام لوگ بھی خرید سکتے تھے۔ یعنی ماس پروڈکشن کا ایک ابتدائی روپ۔ ہاں، اس طرح انہوں نے فن کو جمہوری بنا دیا۔ جیسے گاندھی نے نمک کی اجارہ داری توڑی تھی، ڈیورر نے فن کے حصول پر عمرہ کی اجارہ داری توڑ دی۔ واہ، یہ ربط واقعی کمال ہے۔ دونوں نے اپنے اپنے انداز میں انسانی سوچ کی سرحدوں کو وسیع کیا۔ بصری فنون کی اس دنیا سے نکل کر اب ہم لفظوں اور جذبات کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں، برصغیر کی طرف۔ جی، اٹلی اور جرمنی کے مصورین نے جو کام رنگوں سے کیا، برصغیر کے ایک شخص نے وہی کام اردو زبان کے حروف سے کیا۔ 6 اپریل۔ ہاں، 6 اپریل صرف کینوس کے فنکاروں کا دن نہیں ہے، یہ ایک ایسے عظیم شاعر کی پیدائش کا دن بھی ہے جس نے اردو غزل کو ایک نیا اور دھڑکتا ہوا دل دیا۔ جگر مراد آبادی۔ بالکل، 6 اپریل 1890 کو مراد آباد میں علی سکندر پیدا ہوئے، جنہیں آج کی دنیا جگر مراد آبادی کے نام سے جانتی ہے۔ ان کا ایک شعر ہے جو ہر خاص و عام کی زبان پر رہتا ہے: یہ عشق نہیں آساں اتنا ہی سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ بہت ہی عظیم شعر ہے۔ لیکن عموماً ہم اس شعر کو محض ایک رومانوی استعارے کے طور پر لیتے ہیں، جیسے کوئی عاشق اپنی محبوبہ کے لیے کہہ رہا ہو۔ لیکن جب ہم ان کی زندگی کے حقائق پر غور کرتے ہیں تو لگتا ہے جیسے یہ شعر ان کی اپنی پوری زندگی کا نچوڑ ہے۔ بالکل درست۔ جگر مراد آبادی کی زندگی کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاں یہ آگ کا دریا محض غزل کا کوئی روایتی محاورہ نہیں تھا۔ تو پھر کیا تھا؟ یہ وہ تلخ حقیقت تھی جس سے وہ خود گزر رہے تھے۔ کم عمری میں ہی والد کا انتقال ہو جانا، یتیمی، غربت، اور پھر جوانی میں شراب نوشی کی ایسی شدید لت کا شکار ہو جانا جس نے انہیں جسمانی اور ذہنی طور پر تباہی کے کنارے لا کھڑا کیا تھا۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی غزلوں میں جو شدت درد اور کسک محسوس ہوتی ہے وہ کسی فرضی محبوب کی جدائی کا دکھ نہیں تھا۔ نہیں، وہ ان کی اپنی ہڈیوں میں رچا ہوا درد تھا، ان کی اپنی ذات سے کشمکش تھی۔ یہی وہ نقطہ ہے جو ایک عام شاعر کو عظیم شاعر بناتا ہے۔ نقاد علی احمد سرور نے جگر کی شاعری کے بارے میں لکھا ہے کہ اس میں خواب اور حقیقت کی دھوپ چھاؤں نظر آتی ہے۔ خواب اور حقیقت۔ ہاں، وہ خواب جو ان کا فن تھا اور وہ تلخ حقیقت جو ان کی زندگی تھی۔ جگر کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے اپنی انفرادی خامیوں، اپنی تباہی اور اپنے دکھ کو ایسی خوبصورت اور سچی شاعری میں ڈھالا کہ وہ ہر انسان کے دل کی آواز بن گئی۔ سچ میں انہوں نے روایتی اردو غزل کو، جس میں عموماً تصنع ہوتا تھا، ایک انتہائی سچے اور خالص انسانی تجربے سے متعارف کروایا۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے نا کہ وہ اس آگ کے دریا میں ڈوب کر ختم نہیں ہوئے۔ بالکل نہیں، بلکہ عمر کے آخری حصے میں انہوں نے اپنی تمام اندرونی برائیوں،
بشمول شراب نوشی کو شکست دی اور اس سے توبہ ہوئے۔ یہ بات انسان کو اندر تک متاثر کرتی ہے۔ جگر مراد آبادی کا یہ سفر ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کتنی ہی گہری خائی میں کیوں نہ گر جائے، اس کے اندر وہ قوت ارادی موجود ہوتی ہے کہ وہ واپس روشنی کی طرف لوٹ سکے۔ بے شک۔ تھی اس سوال سے کہ کیا واقعی ایک تاریخ میں اتنی اہمیت ہو سکتی ہے؟ اور ہم نے جواب تلاش کر لیا۔ ہاں، ہم نے دیکھا کہ کیسے 1453 میں قسطنطنیہ کی فصیلیں ٹوٹنے سے پوری دنیا کے تجارتی راستے اور بر اعظموں کی تقدیر بدل گئی۔ ہاں، ہم نے 1917 اور 1994 کے واقعات سے طاقت کی منتقلی اور انسانی نظاموں کی کمزوریوں کو سمجھا۔ اور پھر گاندھی کا نمک اٹھانا۔ بالکل، ہم گاندھی کے ساتھ اس ساحل پر گئے جہاں ایک چٹکی نمک نے برطانوی استعمار کا غرور خاک میں ملا دیا۔ ہم نے 1500 سال بعد اولمپکس کے میدانوں میں انسانی جذبے کو دوبارہ ایک پرامن مقابلے میں زندہ ہوتے دیکھا۔ قطب شمالی کی ہوائیں بھی یاد رکھیں۔ ہاں، وہاں انسانی ارادے کو محسوس کیا۔ ہم نے رافائل اور دوریر کے فن سے کائنات کو نئے زاویے سے دیکھنا سیکھا، اور آخر میں جگر مراد آبادی کی زندگی سے یہ سیکھا کہ اپنے اندر کے آگ کے دریا کو کیسے پار کیا جاتا ہے۔ اور اصل میں دیکھا جائے تو یہی اس ساری گفتگو کا مقصد ہے۔ تاریخ محض گزرے ہوئے سالوں اور تاریخوں کی کوئی بے جان فہرست نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ دھول میں آتی ہوئی پرانی کتابیں نہیں ہیں جنہیں صرف امتحان پاس کرنے کے لیے پڑھا جائے۔ یہ دراصل انسانی ارادے، ہماری اپنی بقا، ہمارے فن اور ہماری غلطیوں کی کہانیاں ہیں جو آج بھی ہمیں اتنی ہی شدت سے متاثر کرتی ہے۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے کس طرح سلطنتیں گرائیں، کس طرح ناممکن کو ممکن بنایا اور کس طرح اپنے اندر کی جنگیں جیت کر لازوال فن پیدا کیا، تو ہمیں اپنے آج کو سمجھنے، اپنی مشکلات کا سامنا کرنے اور مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے کے لیے ایک بالکل نیا اور واضح تناظر ملتا ہے۔ بالکل بجا فرمایا۔ اور اس سے پہلے کہ آج کے اس نشست کو ختم کیا جائے، تاریخ کے اوراق سے ایک آخری اور انتہائی چھپتی ہوئی حقیقت سامنے لانا ضروری ہے۔ ایک ایسا واقعہ جس پر ہم نے آج کی پوری گفتگو میں بات نہیں کی۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ 6 اپریل 1320 کو اسکاٹ لینڈ کے لوگوں نے ایک تاریخی دستاویز پر دستخط کیے جسے ڈیکلریشن آف آبروت کہا جاتا ہے۔ اس دستاویز کے ذریعے انہوں نے باقاعدہ اور حتمی طور پر اپنی آزادی کا اعلان کیا تھا۔ اور یہ تاریخ بھی؟ ہاں، یہ تاریخ بھی وہی تھی، 6 اپریل۔ واقعی یہ بات ہمیں ایک بہت ہی گہری سوچ کی طرف لے جاتی ہے۔ چاہے وہ 1320 میں اپنی آزادی اور تشخص کی جنگ لڑنے والی اسکاٹ لینڈ کی قوم ہو، یا 1930 میں برطانوی راج کے خلاف مٹھی بھر نمک اٹھا کر کھڑے ہونے والے انسان ہوں، یا پھر 6 اپریل ہی کو پیدا ہونے والے جگر مراد آبادی۔ بالکل، جو اپنی ہی اندرونی کشمکش، اپنی لت اور اپنی کمزوریوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے عمر بھر لڑتے رہیں۔ 6 اپریل دراصل اپنی سچائی کو پہچاننے، ظالم نظام کے سامنے سینہ سپر ہونے اور اپنی آزادی کا پرچم بلند کرنے کا دن محسوس ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت بات کہی ہے آپ نے۔ اور یہی وہ سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے آج کے اس تیز رفتار دور میں، جہاں معلومات کا سیلاب ہے اور چاروں طرف ایک شور بپا ہے۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس کے اندر کی وہ کون سی سچائی ہے جس کے لیے وہ کھڑا ہونا چاہتا ہے، وہ کون سی داخلی یا خارجی بیڑیاں ہیں، وہ کون سا اسٹیٹس کو ہے جس سے آزادی پانا ناگزیر ہو چکا ہے۔ تاریخ کا ہر نیا دن، کیلنڈر کا ہر نیا خانہ اپنے اندر امکانات کی ایک پوری دنیا رکھتا ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ آزادی کا یہ اعلان کس دن کیا جائے گا؟ ذرا سوچئے گا۔ تو آج تاریخ کے آئینے میں، اور سب سے اہم بات، جگر مراد آبادی کا آج یوم ولادت ہے، اس لیے ان کے چند اشعار کے ساتھ میں اختتام کروں گا۔ یہ عشق نہیں آسان، اتنا ہی سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے، زمانے سے ہم نہیں۔ دل میں کسی کی راہ کیے جا رہا ہوں میں، کتنا حسین گناہ کیے جا رہا ہوں میں۔ ہم نے سینے سے لگایا، دل نہ اپنا بن سکا، مسکرا کر تم نے دیکھا، دل تمہارا ہو گیا۔ ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔
تو اسی پیغام محبت کے ساتھ اظہر نیاز کو اجازت دیجیے۔ زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔